أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم نے اس سے پہلے سبق نمبر 25 پڑھا تھا رسم الخط، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس پہ علامت آتی ہے، جس میں ایسی گول علامت آتی ہے تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، وہ حرف کو نہیں پڑھا جاتا، دکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ تو اب ہم پڑھیں گے تختی نمبر 26 اوکے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھے ہوئے علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے موافق وقف کرے۔ علامت ایسی گولتا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی علامت آتی ہے تو اس پہ کیسا پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ تو جب یہ علامت آ گئی تو وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے اور آخری حرف کو جزم دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامت یہ علامت بھی کیا ہے؟ آیت ٹھہرنے کی علامت ہے، کیا حکم ہے؟ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ میم کی علامت آئی تو بھی یہ بھی لازم ہے کہ یہ میم کی علامت آنے پر بھی ہمیں ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ تو وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ تو پہ بھی ہمیں ٹھہرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ وقف معنی ٹھہرنا، وقف کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو تو ہے تو پہ بھی کیا ہے؟ وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے، مطلب ٹھہرنا بہتر ہے، مطلب ضروری نہیں ہے، ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم آیا تو بھی سمجھے، یہاں ٹھہرنا بہت ضروری ہے، اور یہاں میم آیا تو بھی ٹھہرنا بہت ضروری ہے، جیم آیا تو ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا آیا تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صوت یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کے وقت صوت آیا تو ضرورت کے وقت، جیسا اپنی سانس ٹوٹ جاتی پڑھتے پڑھتے، پھر ہم جو ہے سو کہیں پہ رک جانا چاہتے، اور سبق ختم کر کے رک جانا چاہتے، تو یہاں پہ صوت میں ضرورت کے وقت رکا جا سکتا۔ خوف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاف اس کا مطلب ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہی یہاں بھی ہے۔ کاف اس کے مطابق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پہ بھی ہے۔ کاف کا مطلب ہے جو پچھلی آیت میں جو علامت آئی ہے تو اسی کا مطلب کاف کا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میم عین، اور یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو 3 نقطوں کا بھی آتا ہے وقف، تو اس کا یہ ہے معانق کی علامت ہے، معانق کی علامت ہے۔ یہ کون سی علامت ہے؟ معانق کی۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ تو اس میں کیا ہے؟ وہ تو یہ دو جگہ 3 علامتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ان میں ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ خف یہاں ٹھہرے جائے تو کوئی حرج نہیں، خف آ گیا تو یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو علامتیں ہیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت جگہ آتے ہیں، تو ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں ضروری ہے ٹھہرنا، کہاں ضروری نہیں ہے ٹھہرنا۔ ہم کبھی سانس توڑ کے پڑھ لیتے ہیں، کہیں رک کے پڑھ لیتے ہیں، کہیں ملا کے پڑھ لیتے ہیں، تو وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جب یہ علامتیں آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے خوف آیا تو یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے ٹھہرنا۔ خوف آیا تو پھر بھی اگر کوئی حرج نہیں ہے، اگر ٹھہرا جائے تو ٹھیک ہے۔ صوت لام سل یہاں بھی ٹھہرا سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ سل آ گیا تو صوت لام سل آ گیا تو یہاں پہ بھی ٹھہرے سکتے ہیں
مگر نہ تیرے تو بہتر ہے بول رہے ہیں۔ اب ان علامتوں میں بول رہے ہیں کہ ٹھہرنا ضروری ہے، اس میں بول رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ صوت لام یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صوت لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے، جیسے پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف سے ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ملا کر لام الف یہ علامت کہیں آیت پر آتی ہے، لام الف یہ علامت اکثر کس پہ آتی ہے؟ علامت پہ آتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے یہاں، اور یہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو تو ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ دیکھیے یہ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر آئے تو اس پر ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت پر آئے تو جہاں عبارت کی درمیان آئے، عبارت کے درمیان ہو تو ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قوف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قوف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ سین یا سکتہ یہاں کا یہاں آ گئے، اپن یہاں پڑھ رہے تھے لام الف میں، ٹھیک ہے۔ سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سا یا سکتہ آیا تو وقف یہاں سکت سے زیادہ اور آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹے پائے، وقف آیا تو یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنی پائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی وقف کی علامتیں، جس سے ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں ضروری ہے ٹھہرنا اور کہاں سانس نہیں توڑنا چاہیے اور کہاں بنا سانس توڑے ہمیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں کسی علامت صوت لام زال قاف ہو تو اوپر والے پر عمل بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے وقف کی علامت، اور یہ ہے تختی نمبر 27 عجائب قاعدہ، مطلب اس میں جو ہے سب جتنا بھی ہم پڑھے سب جو ہے ملے ہوئے حرفاں ہیں جو قرآن میں آتے ہیں حرفاں، تو اس کی ہمیں یہ پریکٹس کے لیے ہمیں سب ملے ہوئے حرفاں دیے گئے ہیں اب تک جتنا ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، ز الف زبر زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیری، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، میم زبر لا، لام الف لام کھڑا زبر لا، مد ہے نا ہمیں تو ہمیں مد کی علامت دکھ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، 5 حرفوں کے برابر کھینچنا چاہیے۔ مالا، حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکتو، حمزہ پیش او، لام علی کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، نون پہ تشدید ہے تو اسے غنہ بھی کرتا ہے، اسے ہمیں کہتے ہیں نون مشدد، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر مد بھی ہے تو ہمیں کھینچنا بھی چاہیے۔ انا، حمزہ تو زبر حمزہ عین زبر آ، تو عین تو یا زبر توئی، آ توئی، نون کھڑا زبر نا، آ توئی نا، کاف لام زبر کل، آ توئی نا کل، کاف وہ زبر کو، آ توئی نا کل کو، سا زبر سا، آ توئی نا کل کو سا، را، تو ہمیں آیت آ گئی تو رک جانا، ان اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، واو زبر وا، کاف پیش وکو، کاف لام پیش کل، وکلو، لام پیش لو، وکلو، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رنگ، امرن، وکل امرم، میم سین پیش مس، وکل امر مستا، تا زبر تا، مستا، قاف دو زیر قر، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقرن، وکل امر مستقر، آیت آ جانے سے ہمیں یہاں پہ وقف کرنا چاہیے، آخری حرف کو جزم دے دینا چاہیے، وکل امر مستقر،
مستقر. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ زال یا زیر زی الذین نون زبر نا الذین حامیم پیش حم الذین ہم یا پیش یو را را الف زبر را یرا حمزہ و پیش او یراؤن الذین هم یراؤن تا زبر تا نون زال زبر نس تنزل زبر زا تنزل لام لام پیش لل تنزل میم زبر ما تنزل الما لام کھڑا زبر لا تنزل الملا حمزہ زیر ای تنزل الملائکہ کاف زبر کا تنزل الملائکہ تا پیش تو تنزل الملائکۃ واو را پیش ور را و پیش رو ور رو حا پیش ور روح فا یا زیر فی حا الف زبر حا فیہا با زیر بھی حمزہ زا زیر از بی از نون زرنی بی ازنی و با زبر رب با زیر بھی ربی حا میم زیر ہم ربی حم حا سے میم کو ملا ربی حم میم نون زیر من ربی حم من کاف لام پیش کل لام زیر لی کلی حمزہ میم زبر ام رازری امر کل امر سین زبر سلام کھڑا زبر لا سلام میم دو پیش ممتلا منحازر ای یا زبر یحیا حتی حتا زبر حتی زبر تا حتی میم تا زبر مت لام زبر لا مطلع عین لام زر عل مطلع فا جیم زبر فج مطلع الفجر ہا پیش او میم زبر ما حما زال زبر ز حمزہ تا دو زیت حمزۃ لام پیش لو حمزۃ لو میم زبر ما حمزۃ اللمزہ تا زیتی حمزۃ اللمزۃ نون لام زیر نل لام زبر لا نلح زا یا زیزی نلذی حمزۃ اللمزۃ نلذی حمزۃ اللمزہ نلذی ہا حمزہ ہا زیر ای دال زید اہدی نون الف زبر نا اہدینا نون صا زیر نس اہدینس اہدینس سا زیر قی اہدینس سرا تا لام زبر طل اہدینس صراط میم سین پیش صراط المستا زبر تا صراط المستقاف یا زیر قی صراط المستقیم میم پہ یا آیت آ جانے سے ہم جزم دے دے رہے ہیں ٹھیک ہے میم زبر ماں نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے اہدینا الصراط المستقیم لام الف زبر لا تح حا زبر تح لا تح میم زیر می لا تحمی لام پیشلو لا تحملو راس زال زیر رز قاف الف قاف زبر قا رزق حا الف زبر حا رزق حا رزق حل اللہ یا را زبر یرزا پیشدو یرزا قاف پیش قو یرزو قو حا الف زبر حا یرزقوها واو زبر وا لام زبر ولا الحمزہ جیم زبر اج ولا اجرا پیشلو ولا اجرو ولا اجر حمزہ الف کھڑا زبر آ ولا اجر خا زیر قی ولا اجر الاخر را زبر را ولا اجر الاخر تا زیر تی ولا اجر الاخرتی حمزہ کاف زبر اک با زبر با اکبر و پیشرو اکبر لو زبر لو اکبر لو کاف الف زبر کا لو کا نون و پیشنو لو کانو یا عین زبر یعلم لام زبر یعلم میم و پیشنو یعلمون فا زبر فا دال کاف زبر دک وذک فذک کاف را زیر کر فذکر حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم الف زبر ما انما حمزہ نون زبر انتا زبر تا انما انت انما انت میم پیش مو زال کاف زبر دک مدک کاف را زیر کر مذکر انما انت مذکر واو لام زبر ول واو زبر وا لام میم زبر لم ولم مذکر یہاں واو زبر وا لام زیر لی ولی یا زبر یا ولیہ تا زبر تا ولیتا میم تا زبر مت ولیتا مت عین واو پیش ولیتا متعو فا زبر فا سین واو زبر سو فسو فا زبر فا فسوف یا عین زبر یا لام زبر یا علام میم واو پیش مو یا علم
فسوف يعلم، واو زبر وا، الف لام زبر ال، ولم، یا جیم زبر یج، ولم یج، عین لام زبر ال، ولم یجعل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہوں، ولم یجعلہ، ولم یجعل لہ، عین زیری، واو زبر وا، عوجا، جیم زبر جا، عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، خاف یا زبر خی، یا خاف یا زبر قی، یا زیر قی، میم دو زبر من، قیمن، لام زیلی قیمن لی، یا نون پشیون قیمن لیون، زال زیری قیمن لیون زی، را زبر لا، قیمن لیون زی را، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کل بل، با لام زبر بل، کل بل، را الف زبر را، کل بل را، نون زبر نا، کل بل رانا، واو زبر وا، خاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر قین، وقیل من راخ، آیت آ جانے سے ہم روک دے رہے ہیں، حمزہ زبر لا، لام سم زبر لس، الستا پشتو، الستو، با دبیر وا، با زبر وا، وب، با دیر بی بی، ربی، کاف میم پیش کم، بربکم، الذتم بربکم، قاف الف زبر قا، لام واو پیشنو، قالو، با زبر با، لام کھڑا زبر لا، قالو بلا، شین زبر شحا، یا زیر ہی، حادا زیر حد، شحد، نون الف زبر نا، شحدنا، قالو بلا شحدنا، الحمزہ نون زبر انتا زبر تا، انتا، قاف واو پیش قو، انتقو، لام واو پیش نو، انتقولو، انتقولو، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر ای، ارجعی، حمزہ زیری، لام الف کھڑا زبر لا، الا، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زیر کی، ربکی، را الف زبر را، صاد زیر زی، رازی، یا زبر را، رازیہ، تا دو زبر تن، رازیتم، میم را زبر مر، صاد یا زیر زی، مرزیہ، زا یا زبر زی، زی یا زبر یا، مرضیہ، تا دو زبر تن، مرضیتن، آیت آ جانے سے ہمیں تا پر اگر دو زبر آیا تو ایک زبر کر دینا، راضیتم، مرضیہ، مرضیتا پڑھنا، مرضیتا، آیت آ گئی نا، یہاں پہ رک جانا چاہیے، تو ہمیں جزم نہیں کر کے، اگر صرف دو زبر آیا، دو پیش اور دو زیر آیا تو نہیں، صرف دو زبر آیا تو ہمیں ایک زبر پڑھنا چاہیے، فالدہ زبر فت، خو پیش قو، فدخو، لام یا غیر لی، فدقولی، فا یا زیر فی، فدقولی فی، عین زیر ای، با کھڑا زبر با، عبادہ، یا زیر دی، عبادی، فدقولی فی عبادی، واو دال زبر وت، خو پیش قو، ودقو، لام یا زیر لی، ودقولی، ودقولی، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جناتا، یا زیر تی، جناتی، ودخولی جناتی، چلیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، جزاء حدائق ملائکۃ اولئک انا اعطیناک الکوثر وکل امر مستقر الذین هم یراؤون تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر حمذة اللمظة الذي اهدنا الصراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فذكر إنما أنت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل له عوجا قيما لينذر كلا بل ران وقيل أمن راق ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ٹھیک ہے،
اگر اس میں آپ کو کوئی مسٹیک ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پریکٹس کرنا ہے تو بار بار آپ ویڈیو دیکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ کو کچھ بھی تھوڑا بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان فرینڈس کے ساتھ جو آسان طریقے سے قاعدہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، انہیں بھی بجا دیتے تھے، کیا معلوم انہوں تھوڑا سیکھنے پہ آپ کو بھی ثواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک ہمارا قاعدہ ختم ہو گیا اور آگے ہے کلمے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آگے کے سبق میں کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد قاعدہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا قاعدہ دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل لائف وتھ کلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میرے پاس سیریل وائز سے جو ہے سیریل وائز سے پورا قاعدہ میں نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔